السلام علیکم کلاس 6 کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنا کام وقت پر کر رہے ہوں گے۔ بچوں، ابھی اسلامیات کی کلاس ہم شروع کر رہی ہے۔ آج کی اسلامیات کی کلاس میں ہم عنوان پڑھیں گے فرمانرواؤں کو دعوت اسلام، یعنی ان بادشاہوں کو پیغمبر اسلام نے اسلام کی دعوت دی جو اپنی ملک میں ایک عالمگیر ان کی کر رہی تھی، بادشاہت کر رہی تھی۔ تو چلیے بچوں، اب ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اسلام کا پیغام اب تمام عالم میں پہنچایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کی بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، یعنی پیغمبر بنا کے بھیجا تھا کہ جتنی بھی دنیا میں بادشاہ ہے ان سب کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط کی، یعنی خط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور قاصد جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا وہ انتہائی سمجھدار اور تجربہ کار تھے، یعنی جن لوگوں کے ذریعے آپ نے خط جن کو دینا تھا کہ مطلب وہ اپنی خط لے کر بادشاہوں کو پہنچا دے، وہ صحابہ جو تھی وہ بہت زیادہ سمجھدار اور تجربہ کار تھی۔ ان خطوط کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کی اکثر بادشاہوں تک پہنچا دی، یعنی زمین پر جتنی بھی بادشاہ تھی ان خطوں کے ذریعے آپ نے اپنی دعوت جو ہے ان کو پہنچا دی۔ نبی اکرم اب اس میں جو ہے سب سے پہلے جس بادشاہ کو آپ نے خط کے ذریعے جو ہے پیغام بھیجا ان کا نام تھا شاہ روم ہرقل کی نام خط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ شاہ روم کو خط بھیجا۔ اس خط کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے۔ یہ جو عربی میں خط تھا، اب اس کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے: اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ روم کے لیے اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دگنا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کو ہوگا۔ اور اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لے تو مسلمانوں، تم اس سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ یعنی اس خط میں جو ہے اللہ کے نبی نے شاہ روم ہرقل کے نام جو یہ خط لکھا، اس میں اس کو دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لے، اس سے آپ کو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی۔ اگر آپ اس سے روگردانی کریں گی، انکار کریں گی، تو آپ کی جو عوام ہیں ان کا گناہ بھی آپ پر ہی ہوگا۔ آپ اہل کتاب یعنی کتاب والوں کی ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسا ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے، یعنی کسی اور کو بتوں کو خدا نہ بنائے، بلکہ ایک ہی اللہ جو ہے اس کو اپنا رب مانے۔
پھر اگر وہ اہلی کتاب والے اگر اس بات سے منہ پھیر لے تو تم ان سے کہہ دو، مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ مانو یا نہ مانو ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہے۔ اب شاہ روم نے اس کا کیا جواب دیا، اب ہم وہ دیکھتے ہیں۔ شاہ روم کا نام ہرقل اور لقب قیصر تھا، وہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، یعنی وہ عیسائی مذہب کا تھا۔ ہرقل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نامہ مبارک کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، مگر اس نے اپنی سرداروں، مذہبی پیشواؤں کی مخالفت اور اقتدار سے محرومی کے خوف سے اسلام قبول نہیں کیا۔ مطلب ان کی جو مذہب میں بڑی تھی ان کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ چاہ رہا تھا، ان کی دل میں خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور اس پر اس خط کا بہت زیادہ اثر بھی ہوا، لیکن وہ اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کر سکا کیونکہ ان پہ جو ہے اپنی یہ اقتدار سے محرومی، یعنی وہ اپنی اقتدار سے محروم ہو جاتا اگر وہ اسلام قبول کرتا، اس وجہ سے اس نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا۔ دوسرا خط اس نے جو ہے شاہ حبشہ نجاشی کی نام بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ شاہ حبشہ نجاشی کی نام خط بھیجا۔ نجاشی کا اصل نام اسہمہ بن اجبر تھا۔ اس خط کا متن بھی تقریباً وہی تھا جو شاہ روم کو لکھا گیا تھا۔ جب نجاشی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اپنی آنکھوں پر رکھا، وہ تخت سے نیچے اتر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس نے خط کے جواب میں لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ نجاشی نے اسلام قبول کیا، اس پہ اس خط کا بہت زیادہ اثر ہوا، اور مطلب اس کو جو ہے وہ خط اس نے جب پڑھا تو وہ اپنی تخت سے جو ہے نیچے آیا اور اس نے حضرت جعفر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تیسرا خط جو ہے وہ ہے شاہ فارس کسریٰ کی نام خط۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ فارس کے لیے خط دے کر روانہ کیا۔ فارس کی بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے۔ کسریٰ کا اصل نام خسرو پرویز تھا اور وہ مجوسی مذہب کا پیروکار تھا، ان کی مذہب کا نام جو ہے مجوسی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو وہ طیش میں آ گیا، یعنی غصے میں آ گیا۔ وہ نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خط پھاڑ دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ فارس کی اس بے باکانہ رویے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت پارا پارا کر دے، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی شاہ فارس کسریٰ نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو جب پڑھ لیا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور بہت تکبرانہ انداز میں بولا کہ میری عوام، میرے حقیر غلام جب اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتے ہیں تو یہ کہہ کر اس نے خط جو ہے وہ پھاڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کے لیے جو ہے بد دعا کی کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا کر دے، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر چوتھا خط جو ہے شاہ مصر مقوقس کی نام خط۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی بادشاہ مقوقس کی طرف روانہ کیا۔ مقوقس کا اصل نام جریج بن متا تھا، یہ عیسائیت کا پیروکار تھا، یعنی عیسائی مذہب سے جو ہے ان کا تعلق تھا۔ خط کی جواب میں مقوقس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں اٹھیں گے۔ مقوقس اسلام قبول کرنے پر تو آمادہ نہ ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بہت احترام کیا۔ خط کو ہاتھی دانت کی ڈبے میں رکھ کر خزانے میں محفوظ کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف بھجوائے، جن میں دلدل نامی مشہور خچر بھی شامل تھا۔
اس بادشاہ نے جو ہے خط کو جب پڑھ لیا تو مطلب نہ وہ غصہ ہوا نہ اس نے جو ہے اسلام قبول کیا، لیکن پھر بھی جو ہے احتراماً وہ خط جو ہے رکھا، خط کو ہاتھی دان کے ڈبے میں، یعنی ہاتھی کی دان سے بنی ہوئی ایک ڈبہ جو ہے اس میں جو ہے اس نے محفوظ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے جو ہے وہ بھجوائے، جس میں ایک دلدل نامی خچر یعنی وہ بھی تھا گدھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے درج بالا فرمانرواؤں کے علاوہ دیگر حکمرانوں کو بھی خطوط لکھے۔ اس دعوت کی جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سب کی توجہ اسلام کی جانب مبذول ہو گئی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نام بین الاقوامی سطح پر معروف ہو گیا۔ اوپر جتنی بھی فرماؤ رواؤں کو اور حکمرانوں کو خط لکھی گئی، اس دعوت میں جو ہے یا تو کوئی مسلمان ہوا یا کسی نے جو ہے انکار کیا، لیکن ہوا اتنا کہ اسلام کی طرف سب کی توجہ مبذول ہو گئی، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے بین الاقوامی سطح پر مشہور ہو گیا۔ بچوں اس ریڈنگ کو بار بار پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔